ہر ایسی چیز، ایسا برا وصف جو سننے والے کے لیے قبیح ہو اور اس کو تکلیف دے، جو سننے والے کے لیے قباحت اور شناعت کا سبب بنے. مثلا پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یہی کہا یبنا سودا، او کالی کے بیٹے. آپ نے فرمایا تیرے اندر جہلیت ہے، پھر تیرے اندر جہلیت والا عمل ہے. صرف اتنی بات کہنا، یعنی کسی کو کوئی طعن و تشنیع کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو اور وہ کلمہ کبھی ہو، وہ کہنا گالی کے زمرے میں آتا ہے، وہ شتم ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا اظہار تھا، یہ گالی نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، یہ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا، اور اس میں بھی وہ خبر ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ تباہ ہوا. اور واقعی وہ کفر کی حالت میں جو خبر دی تھی، حالانکہ اس کی زندگی میں آپ نے خبر دی تھی اور اس کو مرتے دم تک کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ اسی طرح کفر و مرا اور تباہی میں گیا. یہ خبر تھی جو حقاً اسی طرح واقع ہوئی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. وگرنہ موقع ہے تھا، اس موقع میں اسلام لا سکتا تھا، لیکن خبر جھوٹی ہو جاتی. ایسا نہیں ہے، وہ اسی طرح کفر و مرا، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے اوپر صادق آیا. یہ گالی نہیں ہے. یعنی ہمارا دین کیسے گالی کو گوارا کرے؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. لوگوں کے جعلی رب جو انہوں نے معبود بنائے ہیں، جعلی جھوٹے، ان کو بھی گالی نہ دو، ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو. اللہ اکبر. یہاں یہ بات تو کہہ دوں بھئی، ہمارا یہ دین اتنا صاف اور اتنا نظیف ہے. بعض فرقے جن کے مذہب کی بنیاد ہی گالی پر ہے اور تبرے پر ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ ظالم، ہمارا دین تو اتنا نظیف ہے کہ کافروں کے بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے. کافروں کے بتوں کو بھی گالی نہ دو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کو گالی دینا ایمان کا حصہ ہو؟ یہ جو تبرہ کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ، اور صحابہ پر تبرہ دین کے نام پر کرتے ہیں، یہ ظالم شیطان کے پجاری اور شیطان کے نقش قدم پر بہکے ہوئے ہیں. انہیں دین کی کوئی سمجھ نہیں، دین کا کوئی حصہ نہیں. وگرنہ اسلام نے تو یہاں تک انسان کو صاف ستھری گفتگو کا عادی بنایا ہے کہ وہ جانور کو، حتیٰ کہ بت کو، پتھر کا بت ہے، اس کو بھی گالی نہ دو، اس کو بھی برا اس طرح نہ کہو کہ وہ آ کر تمہارے اللہ کو گالی دینی شروع کر دے. ہمارا دین تو اتنا نظیف ہے، اتنا پیارا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ مبارک ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مزمم کہتے ہیں، محمد کی بجائے مزمم کہتے ہیں. فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں محمد ہوں، اللہ نے مجھ سے گالی ایسے پھیر لی ہے کہ مزمم کو برا کہتے ہیں، پتہ نہیں مزمم کون ہے، میں تو محمد ہوں. یہ ہمیں سلیقہ سکھایا گیا ہے، مخالفت میں بھی، لڑائی میں بھی یہ انداز اختیار کرو. اور حکم دیا ہے کافر کو قتل کرو لڑائی کے جہاد میں، لیکن مسلح نہیں، اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں، اس کو دلانا نہیں. یہ عزت کے احکام وہاں بھی کافروں کے مقابلے میں بھی ان کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے.